أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن هدى الله هو الهدى وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاة يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطوعا لك محبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ویٹ کروانا پڑا، تھوڑا سا میرا وہ جو ہے نا ناشتہ چل رہا تھا، یہ جو اس وجہ سے لیٹ ہوا۔ اچھا، آپ لوگوں سے سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ بہت معذرت، سب سے پہلے تو ہم معذرت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی لیٹ دیا آپ لوگوں کو۔ اصل میں معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ بہت سارا کام رہتا ہے میرے کو، مطلب اور بھی سارا کام کرنا ہوتا ہے، تو بہت مشکل سے جو ہے نا وقت نکل پاتا ہے کہ ہم نوٹس وغیرہ بنا پائیں۔ آپ یقین کریں کہ ہم کچھ بھی جو چیز ہے وہ تیاری کر کے جو ہے نا اس طرح سے ہم نہیں بتاتے ہیں آپ کو، یا مطلب کہ ہم آپ کے سامنے جو بھی پیش کرتے ہیں بس وہ مطلب ایٹ رینڈم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت مشکل سے پھر جو ہے نا وقت نکال کے صبح کا کلاس ہم اسٹاپ کر کے اس چیز کو ہم لکھا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کیا صبح میں آج۔ تو آئی ہوپ کہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایز اٹ از جو ہے اس کو نوٹ کیا ہوگا۔ کس کس نے لکھا ہے ریز کیجیے گا ہینڈ، سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، آمین۔ اچھا، کوشش کریے گا کہ جنہیں ہو سکتا ہے کہ میری مطلب دیر ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو پھر وقت نہیں ملا ہوگا، لیکن آپ نے لازماً لکھ لینا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جتنی بھی بڑی عورتیں ہیں یعنی جو مطلب میرڈ ہیں انہیں بھی لکھنا ہے، اور جو بچیاں ہیں انہیں بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب نے لکھنا ہے، سب سمجھ آ رہی بات؟ کیونکہ وی آل آر امتی آف نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات لکھنی ہے، کیونکہ آپ کو اس پیج کو، اس پیپر، اس پرچے کو ہمیشہ لے کر ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ یہ تفسیر کلاس جو ہوگی نا سیرت کی، تو آپ نے سامنے لے کر بیٹھنا ہوگا، اور ہم جس طرح سے پڑھیں گے آپ نے پھر اس کو اورلی اپنے مطلب اس سے ایک بار ریسائٹ کر لینا۔ ادھر ہم پڑھیں گے، ادھر آپ پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ڈیلی یہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب سیرت ہم سٹارٹ کریں گے تب، تفسیر جب ہو رہی ہوگی تب نہیں، جب تفسیر مکمل ہو جائے گی، آدھا گھنٹہ چلے گا، پون گھنٹہ جو بھی، اور پھر جو سیرت چلے گی سٹارٹ کریں گے، تو آپ کو نماز والا درود شریف پہلے پڑھنا ہے پورا مکمل، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا چھوٹا سا درود پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے نا یہ شجاع مبارک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم آپ کو نوٹ کروایا تھا، ٹھیک ہے؟ بہت ضروری ہے اس کو نوٹ کرنا، کیونکہ آپ کو پڑھنا ہے تو ظاہر بات ہے آپ کے سامنے ہونا چاہیے تب نہ پڑھیے گا آپ، تو یاد تو ہے نہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ تو لازماً آپ کو دیکھ کے پڑھنا ہے، اور دیکھ کے پڑھتے پڑھتے پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے اب بات کرتے ہیں، تفسیر کے اوپر بات ہو رہی تھی نا، مقدمہ شروع کیا تھا ہم۔ اول یہ کہ قرآن مجید کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ایک عام نظر ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہو جائے جن کو ابتدائی میں سمجھ لینے سے فہم قرآن کی راہ آسان ہو جاتی ہے، ورنہ یہ باتیں دوران مطالعہ میں بار بار کھٹکتی ہیں، اور بسا اوقات محض ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی برسوں تک معانی قرآن کی سطح ہی پر گھومتا رہتا ہے، گہرائی میں اترنے کا راستہ اسے نہیں ملتا۔
یہ رائٹر بول رہے تھے کل اس کو جو ہے ایکسپلین کیا تھا آپ کو کہ کچھ سوالات جو ذہن میں اترتے ہیں کس کے، قاری کے، یعنی جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. تو یہ رائٹر بول رہے ہیں کہ اس تفسیر کو لکھنے کا آپ کو جو ہے نا اس کا مقدمہ لکھنے کا، یعنی اس کے پہلے جو تمہید بولتے ہیں. تمہید کیا ہوتی ہے؟ تمہید کہتے ہیں پریفیس، سمجھتی ہیں پریفیس؟ انگلش میں پریفیس ہوتا ہے نا بک کا پریفیس. پریفیس کیا ہوتا ہے؟ پریفیس وہ پارٹ ہوتا ہے، 1 یا 2 پیج، آدھا پیج، جو بھی، جس میں آپ کو وہ خلاصہ کلام، جو یہ کتاب جو لکھی جا رہی ہے وجہ کیا تھی، کیا اس کا ریزن ہے، اور اس کا جو ہے نا مین تھیم کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ریلیٹڈ ٹو کتاب جو لکھ رہا ہے رائٹر، اس سے ریلیٹڈ ایک آپ کو پیراگراف یا 2 پیج کا، 1 پیج کا، جو بھی ہو جیسا مناسب لگے، وہ رائٹر لکھتا ہے. اسے کہتے ہیں پریفیس، تمہید. ٹھیک ہے، کسی چیز کے بارے میں ابتدائی کلام کہنا. ٹھیک ہے، انٹروڈکٹری پارٹ ہو جاتا ہے، وہ انٹروڈکٹری پارٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ ہم درس میں بھی وہ جو لکھ رہے ہیں، تھم نیل وغیرہ جو ڈالتے ہیں ویڈیو پہ، وہ بھی تمہیدی کلمات ہیں، اس کو لکھ کر ڈالتے ہیں. انٹروڈکٹری ٹاک یہ چل رہی ہے ابھی. تو یہ رائٹر بول رہے ہیں. دوم یہ کہ ان سوالات کا جواب پہلے ہی دے دیا جائے تو جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے وقت بالعموم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا کرتے ہیں. میں اس مقدمے میں صرف ان سوالات کا جواب دوں گا جو خود میرے ذہن میں اول پیدا ہوئے تھے یا جن سے بعد میں مجھ کو سابقہ پیش آیا. ان کے علاوہ اگر کچھ اور سوالات بھی جواب طلب باقی رہیں گے تو ان سے مجھے آگاہ کیا جائے. اچھا، یہاں تک تو پڑھ ہی لیا تھا. عام طور پر ہم جن کتابوں کے پڑھنے کے عادی ہیں ان میں ایک متعین موضوع پر معلومات، خیالات اور دلائل کو ایک خاص تصنیفی ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان کیا جاتا ہے. اسی بنا پر جب ایک ایسا شخص جو قرآن سے ابھی تک اجنبی رہا ہے پہلی مرتبہ اس کتاب کے مطالعے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ توقع لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی عام کتابوں کی طرح پہلے موضوع کا تعین ہوگا، پھر اس اصل مضمون کو ابواب اور فصول میں تقسیم کر کے ترتیب اور ایک ایک مسئلے پر بحث کی جائے گی، اور اسی طرح زندگی کے ایک ایک شعبے کو بھی الگ الگ لے کر اس کے متعلق احکام و ہدایات سلسلہ دراج ہوں گے. لیکن جب وہ کتاب کھل کر مطالعہ شروع کرتا ہے تو یہاں اسے اپنی توقع کے بالکل خلاف ایک دوسرے ہی انداز بیان سے سابقہ پیش آتا ہے جس سے وہ اب تک بالکل ناآشنا تھا. یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اعتقادی مسائل، اخلاقی ہدایات، شرعی احکام، دعوت و نصیحت، عبرت، تنقید، ملامت، خوف، ڈرانا، تخویف، بشارت، تسلی، دلائل، شواہد، تاریخ، قصے، آثار، کائنات کی طرف اشارے بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں. یعنی عام طور پر جب ایک انسان پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، بالکل کوڑا کاغذ جو ہوتا ہے، بالکل کچھ نہیں آتا، اسے قرآن پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، تو وہ اس قرآن کو کتاب کی سی آپ کو سائیکلوجی لے کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسا کہ عام طور پر ہمارے سائیکلوجی میں یہ بات ہے کہ قرآن ایز اے کتاب. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن ایز اے کتاب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن ایز اے میسج ہے. ٹھیک ہے، پیغام ہے، پیغام ربانی. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم کتاب کی شکل میں لے کے اسے بیٹھتے ہیں اور دل دماغ میں ہمارے کتابی کا ذہن و تصور بنا رہتا ہے. تو ہم نے کتابیں بہت پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے، سب سے زیادہ تو طاغوت کی کتاب پڑھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو طاغوت میں جس طرح سے آپ کو پریفیس اور انڈیکس اور وہ چیپٹر اور وہ یہ ساری چیزیں لنپن رہتی ہیں، اور وہ اس طرح سے شروع کا جو چیپٹر ہے وہ لاسٹ میں نہیں رہے گا، جو لاسٹ کا چیپٹر ہے وہ شروع میں نہیں رہے گا، جو شروع میں بات کہہ دی گئی وہ لاسٹ میں نہیں کہی جائے گی، اور جو بیچ میں کہہ دی گئی وہ ریپیٹ نہیں ہوگی. اس طرح سے باتیں ہم کو عام طور پہ کتاب میں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں. تو اب اگر اس ذہن سے ہم قرآن کو ایز اے کتاب لے کر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس کی بالکل برعکس بات نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری آپ کو سائیکلوجی کتاب والی ہوتی ہے اور قرآن کی جو سائیکلوجی ہے وہ میسج والی ہوتی ہے. اور میسج میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کو آپ کو بار بار یہ پتا ہے کہ آپ اگلا بندہ جو پڑھ رہا ہے یا جس کو میسج دینا مقصود ہے وہ بندہ بھولنے والا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل کوئی انسان جو ہے بولتا ہے کہ بھائی میرے کو یاد دلا دینا کہ تم کو کتاب دینا ہے تو ہم تمہارے جو ہے نا جائیں گے راستے میں تو دیتے ہوئے جائیں گے. تو وہ ایک بار نہیں، وہ جانتا ہے کہ وہ بھول جائے گا تو اس کو بار بار ریپیٹ کرواتا ہے. جانے سے پہلے بھی اس دن بھی ریپیٹ کرواتا ہے. پھر جو ہے نا شام کا جو وقت متعین ہوا تھا کہ اس ٹائم میں ہم نکلیں گے، پھر اس کو ٹائم وقت نکلنے کے لیے یاد دلاتا ہے. پھر بولتا ہے کہ تم بیچ میں رہ جاؤ گے تو وہاں سے پھر چلے جانا. ٹھیک ہے، بار بار، یعنی کہ بار بار اس کو تکرار کے ساتھ اس کو یاد دلاتا ہے کہ تم بھول نہ جانا. ٹھیک ہے، تمہیں مجھے کتاب دینی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت کا جو یہ آپ کو کلام ہے، یہ کلام کی جو آپ کو
یہ انداز ہے، بہت سارے انداز ہیں اس کے، ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات کہ یہ کتابی انداز تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. کتابی انداز سے ہم جو لے کر آتے ہیں سائیکلوجی کی، یہ کتابی انداز سے ہوگی تو ہماری سائیکلوجی کتابی والی جو بنی رہتی ہے وہ سائیکلوجی سے ہے ہی نہیں رہتی ہے قرآن. یہی وجہ ہے کہ آپ کو قرآن سے ہم اکتا سے جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ اکتا سے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کیا مطلب کیا بہت ساری اور بھی فالٹ ہوتی ہے، نیت کا بھی بہت سارا فالٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی اکتاتے ہیں. لیکن ہم جس نظریے سے قرآن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ نظریہ قرآن کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یہ مصنف بول رہے ہیں کہ قرآن کا جو آپ کو انداز ہے، اسلوب جو ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ ہے آپ کو کیا نام ہے، انقلابی. یعنی آپ کو کسی کے اندر جوش و جذبہ پیدا کر دینا، اس کے جذبات پہ جا کے پرووک کرنا، یعنی جذبات پہ جا کے ٹکرانے والی بات جو ہوتی ہے وہ اصل میں یہ انداز بیان ہوتا ہے قرآن کا. ٹھیک ہو گیا. جو بیان کا جو ایک انداز بولتے ہیں، لہن جو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح سے اتار اور چڑھاؤ جو ہوتی ہے ایک بات کی ہوتا ہے جو، وہ آپ کو اس قرآن کا ہے. ٹھیک ہے. پڑھنے والے کے آپ کو جذبات کو یہ کیا کرتا ہے؟ ابھارتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو بولتے ہیں بھڑکانا. ٹھیک ہے. بھڑکانا کس چیز پہ بھڑکانا؟ تو آپ کو اصل جو آپ کو وہی پیغام جو تھا جو اللہ رب العزت بنی آدم کو، یہ آدم علیہ السلام کو دے کر چلا رہا تھا، وہ پیغام کو یاد دلانا، یاد دہانی. ٹھیک ہے. ذکر. ٹھیک ہے. تو یہ ذکر جو ہے نا، یہ ہے نا قرآن جو ہے نا، یہ طریقہ اپناتے ہوئے، انقلابی طریقہ اپناتے ہوئے یہ ذکر کو جو ہے بار بار ریپیٹیڈلی بولتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ انسان کو اللہ پاک اچھے سے جانتا ہے کہ جس کلام کو، جس میسج کو ہم دے رہے ہیں، اگر اس میسج میں اگر کوئی بات کہی ہے تو کوئی ایک بار بھی کہہ دیا گیا تو کافی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ پڑھنے والا جو ہے اس کتاب کو، وہ نسیان ہے، بھول جانے والا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا کیا کیا اس معتبر کتاب میں بھی، اس بہت مہذب اور اعلیٰ ظرفی کتاب میں بھی کیا کیا اللہ رب العزت نے آپ کو مطلب ایک چیز کو جہاں ریپیٹ کیا وہاں دوسری جگہ پھر سے اس کو ریپیٹ کیا، تاکہ وہ چیز جو ہے نا آپ کو بار بار ریپیٹیشن آپ کو اس وجہ سے بھی اندازہ ہو کہ یہ کوئی چیز معمولی نہیں ہے، یہ میسج میں آپ کو بہت زیادہ سٹریس ہے. ٹھیک ہے. کوئی چیز کو ریپیٹ کرنا یعنی وہ کیا ہے، بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بار بار اللہ رب العزت اس طرح سے قرآن کا جو ہے نا انداز لیتا ہے اور بیان کرتا ہے قرآن میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ قرآن کتابی شکل اور انداز سے نہیں ہے جس طرح سے عام طور پر کتابیں ہوا کرتی ہیں کہ پہلا چیپٹر ہوا تو وہ چیپٹر میں جو بات کہی گئی وہ لاسٹ چیپٹر میں نہیں مل سکتی، یا یہ کہ کوئی بات ریپیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کتابی شکل جو ہوتی ہے وہ قرآن کی آپ کو شکل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں دہرایا جا رہا ہے. ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اچانک شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ایک مضمون کے بیچ میں دوسرا مضمون یکایک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہوتا ہے، بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پھر اس کے بعد کیا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ آ گیا اللہ پاک، پھر اس کے بعد جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا. اس طرح سے یعنی مطلب ایسی بات نہیں ہوتی جیسے کتاب میں عام طور پر ملتی ہے آپ کو کہ ایک سیکوینس سے جو چیزیں چلی رہتی ہیں کہ مطلب بات ہو رہی ہے جس چیز پہ اسی پہ فوکسلی چلی آ رہی ہے بات اور جا کے کمپلیٹ ہوئی. ٹھیک ہو گیا. تو قرآن کا یہ بیان نہیں، انداز بیان یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جگہ جگہ ملے گا، آپ کو عذاب کی آیت ملے گی، فوراً سے آپ کو پھر جنت کی بھی آیت مل جائے گی اسی کے بعد. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ آپ کو جو بات ہو رہی ہے اس کے آپ کو فوراً بعد دوسری بات بھی مل جاتی ہے. یعنی دیکھیں آپ کو کتاب سے کتنا انداز بیان مختلف ہے قرآن کا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کو انداز ہوتا ہے. مخاطب اور متکلم بار بار بدلتے ہیں اور خطاب کا رخ رہ کر مختلف سمتوں میں پھرتا ہے. یعنی کتاب کا جو شکل، کتاب کا جو رخ ہے، یہ خطاب جو کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت جس کو بول رہا ہے وہ بولنے کا رخ اور انداز بار بار مختلف ہوتا ہے. کبھی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ بول رہا ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کو مخاطب کر کے بول رہا ہوتا ہے، کبھی کافروں کو مخاطب کر کے بول رہا ہوتا ہے، کبھی پورے بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی پلیس خاص نہیں ہوتا. کبھی بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے بول رہا تھا، اچانک بولتے بولتے پھر بنی اسرائیل پہ بات شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ عام طور پر جو کتابیں ہوتی ہیں ان سے بالکل مختلف انداز ہے جو یہ قرآن اپناتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بابوں اور فصلوں کی تقسیم کا کہیں نشان نہیں. تاریخ ہے تو تاریخ نگاری کے انداز میں نہیں. فلسفہ ما بعد الطبیعت، آپ کو یہ سمجھ میں شاید نہ آئے. کہنے کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں رائٹر کہ تاریخ کی جو کتابیں ہوتی ہیں، سیرت وغیرہ کی جو بھی کتابیں ہوتی ہیں، جس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ تاریخ کے لہجے میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی
بایوگرافی ہے تو بایوگرافی کے لہجے میں لکھی رہے گی نا، لیکن یہاں بایوگرافی بھی ہے کسی شخص کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں قصہ بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ انداز نہیں اپنایا جا رہا جو عام طور پہ کتابوں کا انداز ہوا کرتا ہے، بایوگرافی کا جو انداز ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کو ہسٹریز کی جو کتابوں کا انداز ہوا کرتا ہے، یہ ہسٹری بھی بتاتی ہے کتاب، لیکن یہ جو ہے عام کتابوں سے ہٹ کے بتاتی ہے، اس کا انداز چاہے ہسٹری بتائے، چاہے آپ کو قصہ بتائے، چاہے آپ کو کسی عذاب سے ڈرائے یا جنت کا شوق دلائے، یہ آپ کو اصل میں جذباتی کلام ہوتا ہے، یعنی جذبات کے اوپر غور کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کا انداز اسی طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں رائٹر، انسان اور موجودات عالم کا ذکر ہے تو علومی طبیعی کے طریقے پر نہیں، اچھا اخلاق کی تعلیم ہے تو فلسفہ اخلاق کے سارے لٹریچر سے اس کا انداز بالکل جدا ہے، یہ سب کچھ اپنے سابق کتابی تصور کے خلاف پا کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ایک غیر مرتب، غیر مربوط اور منتشر کلام ہے، یعنی بالکل بکھرا بکھرا سا محسوس ہوتا ہے اس کو، یہ لگتا ہے کہ یار یہ اخلاق کی بات ہو رہی تھی، اچانک سے یہاں پہ پھر عذاب کی بات ہونے لگی، اچانک سے پھر جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا، اس طرح سے مطلب یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے میں عجیب سا لگتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کلام جو ہے اس کے جو مضامین ہیں، یعنی اس کے جو آپ کو ٹاپکس جو ہیں یہ منتشر ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے پڑھنے والے کو۔ دیکھیں اب یہ ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جو غور کر کے پڑھتا ہے اور بہت طرح سے بہت اینگل سے چیزوں کو اگر ناپ تول کرتا ہے نا تو اسے یہ ساری چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب رائٹر نے لکھا ہے تو رائٹر کو خود سابقہ پڑا ہے، یہ پہلے بتا دیا رائٹر نے کہ میرے کو ان ساری چیزوں سے سابقہ پڑا تھا، میرے کو بھی اسی انداز سے لگتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسا لگتا ہے، اب یہ بات رہ گئی کہ ہم تو جو انداز سے اپناتے ہیں قرآن کو وہی انداز ملا ہوا رہتا ہے نا، ہمیں تو وہ قرآن کو پڑھنے کے علاوہ اور کوئی انداز ہم نے اپنایا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بس آپ کو 30 پارہ جانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ایک پارہ ختم ہو گیا، 2 پارہ، حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ پارے کا بھی جو کنسپٹ ہے کہیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پارہ کی تقسیم تھی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بات کی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں اور بہت بزدلانہ حرکت ہے یہ، مطلب ہم کیا ہی بولیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے رائٹر بول رہے ہیں مخالفانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے والا اسی پر طرح طرح کے اعتراضات کی بنا رکھ دیتا ہے، ہاں صحیح بات ہے۔ موافقانہ نقطۂ نظر رکھنے والا کبھی معنی کی طرف سے آنکھیں بند کر کے شکوک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس ظاہری بے ترتیبی کے تعویلیں کر کے اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے، صحیح بات ہے۔ بعض جو ہے نا آیات ایسی ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا پھر اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے، وہ پھر تسلی دے لیتا ہے کہ یار یہ مطلب بس سچ ہے، اس کے بارے میں ہم جو ہے نا جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہو گیا، جس کی وجہ سے ہر آیت اپنے سیاق و سباق سے الگ ہو کر ایسے معنی، یہ اتنا ہارڈ اردو رہتی ہے نا ان کی تو کہ عام طور پہ اگر انسان پڑھے، پہلے کے رائٹرز کی جو ہے نا اردو ہیں بڑا ہارڈ ہوا کرتی تھی، تو یہ عام طور پہ اگر کوئی پڑھے گا نا تو اس کے پار ہی جائے گا، تو سمجھانا پڑ جاتا ہے۔ پھر ایک کتاب کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کو اس کا موضوع معلوم ہو، اس کے مقصد و مدعا اور اس کے مرکزی مضمون کا علم ہو، اس کے انداز بیان سے واقفیت ہو، اس کی اصطلاحی زبان اور اس کے مخصوص طرز تعبیر سے شناسائی ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں رائٹر کہ یعنی مطلب کہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے، جو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کتاب کو، اس کتاب کے موضوع کا علم ہو، یعنی یہ کتاب کا اصل ٹاپک کون ہے، اصل کون جو ہے اس کا جو ہے نا کس کے لیے یہ کتاب آئی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس کا مقصد، کیا مقصد ہے اس کا، ٹھیک ہو گیا، کس کے لیے ہے، کس لیے ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا اصل جو ہے مضمون جو ہے وہ جو کس کے لیے، یعنی یہ انسان کے لیے جو ہے، یہ انسان کے لیے یہ کون سا میسج جو ہے اصل ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کتاب کا اصل میسج کون سا ہے، اس کے انداز بیان، اس کا بیان ہے، جو بیان ہے وہ کیسا ہے، اس کی اصطلاحی زبان، اس کی زبان کیا ہے، ٹھیک ہے، زبان سے تو کوئی آشنائی ہے نہیں، عربی ہمیں سیکھا نہیں اور ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے بس سمجھتے ہیں۔ اس کے مخصوص طرز تعبیر سے شناسائی، اس کو کیسے تعبیر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فلاں آیت کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرنا ہے، یہ بھی ایک ہنر اور فن ہوتا ہے۔ اور اس کی بیانات اپنی ظاہری عبارت کے پیچھے جن احوال و معاملات سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی نظر کے سامنے رہنا چاہیے، یعنی جو بھی آپ کو آیات نازل ہوئی ہے اس کا آپ کو شان نزول معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کیا وجہ بنی تھی، کس لیے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اگر پتہ ہوں گی اور ہمارے علم میں ہوں گی تو ہمیں بات دھسے گی، اس کی جو باتیں ہیں وہ ہے نا سمجھ میں آئیں گی اور اس کا پیغام ہمیں اور ہمارے جو قلب پر ہے وہ صحیح طور پہ نازل ہوگا، ٹھیک ہے، اترے گا، یعنی کہ اور اگر ان ساری چیزوں میں کوئی چیز میں کمی رہ جائے گی تو پھر ہم شک اور شبہ کا
شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. حالانکہ یہ کتاب جو ہے خود اپنے بارے میں کہتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر تمہیں کوئی آیت میں شک شبہ ہو رہا ہے کہ یہ آیت اس طرح سے بول رہی ہے، میرے تو کھوپڑی میں یہ بات آ نہیں رہی ہے، یہ تو پار جا رہی ہے کہ یہ ایسے کیسے آیت کہہ رہی ہے اور پھر میری بات کو میری عقل تو اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، تو یاد رکھنا کہ جو کتاب جو کہہ رہی ہے وہی سچ ہے. تمہاری عقل جو ہے اس لیول تک نہیں پہنچی ہے کہ اس آیت فلاں آیت میں جس میں تمہیں شک ہو رہا ہے اس آیت کے تم ڈیپنس کو سمجھ سکو. ٹھیک ہے. تم اللہ سے دعا کرو اور کوشش میں ہدایت کے طلب کرتے ہوئے 5 کنڈیشن کو رکھتے ہوئے تم طلب کرو. اللہ رب العزت تمہارا شرح صدر کرے گا جب اس کو بہتر معلوم ہوگا اور آیت کا تمہیں ڈیپنس آیت کی پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے. تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا اس سے مراد ہے، ہدایت ملے گی تمہیں اس آیت سے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے ان کا فرمان ہے. مگر کہاں چلا گیا یار، بھولا جاتا ہے بار بار. عام طور پر جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان میں یہ چیزیں بآسانی مل جاتی ہیں، اس لیے ان کے مضامین کی تہ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی بڑی زحمت نہیں ہوتی. مگر قرآن میں یہ اس طرح نہیں ملتی جس طرح ہم دوسری کتابوں میں انہیں پانے کے عادی رہے ہیں. اس لیے ایک عام کتاب خواہ کی سی ذہنیت لے کر، یعنی عام جیسی کتاب ہوتی ہے اس کی ذہن، اسی کی سائیکلوجی لے کر جب ہم میں کا کوئی شخص قرآن کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے کتاب کے موضوع، مدعا اور مرکزی مضمون کا سراغ نہیں مل پاتا. عام طور پہ کتاب کی طرح اس کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتی یہ کتاب. اس کا انداز بیان اگر آپ کو 30 پارہ ہٹا دیا جائے نا تو بالکل ہی آپ کو سمجھ میں کوئی نہیں اور نہیں آئے گا. آپ تو نا یہ چیپٹرز کا نام دیتے ہیں نا ہم، چیپٹر 1 چیپٹر 2 انگلش بھاننے والے جو اسپیچ دیتے ہیں وہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر، یہ کیا ہے یار، مطلب نہ وہ ورس ہے نہ وہ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. آپ بس ہے نا وہ جو الفاظ ہیں اس کی آپ نا وہ ایک طرح سے جان بوجھ کر تو نہیں ہے لیکن انجانے میں آپ نا مطلب اس کی یہ کر رہے ہیں، کیا بولتے ہیں، توہین ہو رہی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو نہ کوئی چیپٹر اور نہ ہی کوئی ورس VERSES. ٹھیک ہو گیا. بلکہ جو اس کی آپ کو عربی ورڈس ہے عربی وہ وہی بولا جائے اور بہتر بھی وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور چیپٹر جیسا کہ آپ کو بتایا یہ جو پارے ہیں یہ بات کی ایجاد کردہ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متفرق آیات میں حکمت کے جو موتی بکھرے ہوئے ہیں ان سے کم و بیش مستفید ہونے کے باوجود آدمی کلام اللہ کی اصلی روح تک پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے. اور علم کتاب حاصل کرنے کے بجائے اس کو کتاب کے محض چند منتشر نکات و فوائد پر قناعت کر لینی پڑتی ہے. بلکہ اکثر لوگ جو قرآن کا مطالعہ کر کے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے بھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فہم کتاب کے ان ضروری مبادی سے ناواقف رہتے ہوئے جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے صفات اور مختلف مضامین انہیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. بکثرت آیات کا مطلب ان پر نہیں کھلتا. بہت سی آیات کو دیکھتے ہیں کہ بجائے خود نور حکمت سے جگمگا رہی ہے مگر سیاق عبارت میں بالکل بے جوڑ محسوس ہوتی ہے. یعنی مطلب خلاصہ کلام یہ ہے نا کہ آپ کو عام طور پہ جو کتابیں ہوتی ہیں اس کا جو بھی انداز ہوتا ہے، جو پہلا جو رائٹر نے جو چیپٹرز رکھے ہوتے ہیں وہ چیپٹر جو ترتیب دی ہوئی ہوتی ہے، دیکھتی ہیں آپ کہ میتھس بنایا ہوتا ہے تو میتھس کو جو چیپٹر رہتا ہے چیپٹر 1 جو ہوتا ہے اس کے بعد جو چیپٹر 2 ہوتا ہے وہ اس ترتیب پہ ہوتا ہے کہ چیپٹر 1 آپ سے سالو ہوگا تبھی چیپٹر 2 بن پائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کتاب کا جو طریقہ کار ہوتا ہے پورا پبلشنگ کا اور وہ جو آپ کو ایڈیٹنگ کا وہ جو پروسیس ہوتا ہے وہ جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو قرآن کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے آپ کو یہ بات پہلے دن سے بٹھا لیجئے کہ آپ نے جو ہے نا پارے کا کنسپٹ نکال دینا ہے. ٹھیک ہے. پارے کا کنسپٹ نکال دینا ہے. جب پارے کا کنسپٹ نکالیے گا تو بالکل ہی آپ کو پارا جو ہے تھوڑا بہت آپ کو وہ نا وہ بک والی فیلنگ دیتا ہوگا. اگر پارے کا کنسپٹ نکال دیجیے گا جو کہ آپ کو ریئل میں پارے کا کنسپٹ نہیں ہے تو آپ کو بالکل ہی نہیں لگے گی کہ یہ کتاب آپ کو کتابی شکل کے طور پہ عام کتاب کے جیسی ہے. ٹھیک ہے. اس کی کوئی بھی آپ کو کوالٹی جو ہے نا عام کتاب کے جیسی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. نہ اس کے آپ کو جو آپ کو ٹاپکس ہے یعنی جو پہلے آیا ہے جیسے علم شریف پہلے ہے تو وہ آپ کو اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ میں جو آیات ہیں آیات کے بعد جو آپ کو وہ پہلی عذاب کی آیت ہے اس کے بعد پھر جنت کی آیت، یہ ساری جو ترتیب ہے یہ بھی آپ کو کچھ عام طور پہ جو ہے نا کتاب سے میچنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اوور آل عام طور پہ جو کتاب پڑھنے کے ہم عادی ہوتے ہیں اور ذہن ہوتا ہے ہمارا کہ اس میں چیپٹر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہ آپ کو ذہن سے اس کتاب کو پڑھنا بظاہر آپ کو ضرر ہوگا، ثابت کیا ہوگا وہ آپ کو نقصان دہ ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں
آپ کو صرف اور صرف کتاب کو ایز اے میسج آف اللہ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، ایز اے میسج آف اللہ پڑھنا ہوگا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، ٹھیک ہے، پیغام ربانی ہے، اور ہم سے مخاطب کون ہے؟ اللہ مخاطب ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہم سے بول رہا ہے، اور ہم جو ہے اللہ سے مطلب اللہ ہم سے مخاطب ہے، اور ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کی سن رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ہم اللہ کی سن رہے ہیں اور اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ جب مخاطب ہوتا ہے، جب کوئی بول رہا ہوتا ہے، دیکھیں آپ کیسے بتائیں، آپ کو غصہ آیا ہوگا، ضرور یقیناً غصہ آیا ہوگا کہ جب آپ کبھی بات کر رہی ہوتی ہے اور کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اینڈ آپ فیل کرتی ہیں کہ یو نیڈ اٹینشن، آپ کو اٹینشن فیل کرتی ہیں کہ اگلا آدمی میری بات کو بہت غور سے سنے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کتنی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں، کتنی امپورٹنٹ میسج دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا کوئی انتقال ہو گیا، فور سپوز کی بہت امپورٹنٹ نیوز ہوئی نا بھائی، انتقال ہو گیا، بتانا ہے گھر میں، اب کوئی باتیں نہیں سننے کے لیے تیار، وہ اگلے مگن ہے، وہ کچھ کام کر رہا ہے، وہ کچھ کام کر رہا ہے، اتنا ڈھنڈورا پٹ رہا ہے، یا میری بات سنو، یا یہ کھڑا ہو کے بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہی ہیں کسی سے اور وہ پھر نا وہ موبائل دیکھنے لگ جائے، وہ کچھ کرنے لگ جائے، اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، تو آپ بتائیے کہ کتنا جان کھنچ لاتا ہے آدمی کا، غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آدمی تیش میں آ جاتا ہے، یار کیا ہو رہا ہے، مطلب میری بات سن لو نا پہلے، ٹھیک ہے، یا تو تم موبائل ہی چلا لو یا میری بات ہی سن لو، ٹھیک ہے، اس طرح سے آدمی غصے میں آ جاتا ہے، خاص کر کے استاد تو اور غصے میں آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ادھر ادھر آئے باشائیں بتانے لگتے ہیں تو بہت غصہ آتا ہے کہ میں اتنا محنت سے جو ہے انسان بتا رہا ہے اور یہ جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آپ کو عام طور پہ قاعدہ کلیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ فطرت کی بات ہے، ٹھیک ہے، انسان کے اندر یہ جبلت اللہ نے دی ہے کہ انسان جو ہے غصے میں آتا ہے۔ تو بتائیں کہ انسان جو دو کوڑی کا کی اوقات نہیں، اس کی غصہ کرنا، تکبر کرنا اس کی شان نہیں، وہ غصہ کرتا ہے اور اپنے دو کوڑی کے میسج پہ غصہ کرتا ہے، اپنے دو کوڑی کے الفاظ پہ غصہ کرتا ہے کہ میرے الفاظ کی قدر نہیں کر رہے ہو، ہم بول رہے ہیں میری بولی کی اہمیت نہیں ہے تمہاری نگاہ میں، ٹھیک ہے، وقت ہم دے رہے ہیں تمہارے لیے، اتنا چلا چلا کے بول رہے ہیں، تم کو اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے نا اپنا جتانے لگتے ہیں، ہم کرنے لگتے ہیں، میری محنت، میری بولی، میرا یہ میرا وہ، تو اللہ رب العزت کیا نہیں غصہ کرے جب انسان اس کو بنا سوچے سمجھے پڑھے؟ اچھا بنا سوچے سمجھے کب پڑھے گا؟ ڈیفینیٹلی جب پڑھے گا جب اس کو ایز اے کتاب لے گا، ٹھیک ہے، میسج کے طور پہ جب لے گا کہ کوئی میسج ہے، کوئی بات ہے، کوئی بہت بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، تب اس کو نا شوق سے پڑھے گا کہ سمجھیں۔ میسج کو پڑھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے؟ میسج آتا ہے کوئی چیز کے لیے، کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے نا جی، تو وہ خبر ہم جانے ہی نہیں، تو بتائیے آپ کو کہ وہ جو خبر دے رہا ہے کیا اس کو غصہ نہیں آئے؟ کیا وہ یہ نہ کہے کہ تو میری کتاب کی، میرے خبر کی، میرے میسج کی توہین کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، اور ہم طیش میں آتے ہیں کہ اللہ کو طیش نہ آئے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈیفینیٹلی اس میسج کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو میسج کے طور پہ لیتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کتاب کی شکل میں لے رہے ہیں اس کو، اور کتاب کو پڑھا بھی جاتا ہے، سمپل پڑھ بھی لیا جاتا ہے، اور بلکہ کتاب کو بھی جو ہے آپ کو بدقسمتی سے، مائک آن ہو گیا آپ کا، بدقسمتی سے آپ یہ بات کو ایگری کیجئے گا کہ آپ ہم کو بتائیے گا، ریز کیجئے گا ہینڈ، کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو آپ ذہن ادھر رکھتی ہوں دوسری جگہ اور اس کو پڑھتی جاتی ہوں؟ ہے کوئی ایسی کتاب؟ کوئی بھی کتاب آج تک آپ پڑھا ہے، بتائیے کہ اس میں اپنا ذہن اپلائی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، کہ کیا لکھا ہوا ہے، ذہن بھی اپلائی ہوتا ہے اور پھر فوراً سے پڑھ بھی رہی تھی، ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے نا جی۔ اسکول ہی کی کوئی کتاب تھی، سائنس تھی، میتھس تھا، یہ تھا، وہ تھا، کیا تھا، سب کو ہم ذہن میں اپلائی کر کے پڑھ رہے ہوتے کہ بھائی یہ سمپلیفیکیشن ہے، اس میں یہ کرنا ہے، پورا دماغ لگائے ہوئے، فوکس کیے ہوئے، ٹھیک ہے، ذرا سا ہٹا دماغ، بس میتھس غلط ہو گیا، پلس کا مائنس، مائنس کا پلس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا تھا۔ تو دنیا کی کتاب کا اتنا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، بدقسمتی سے ساری دنیا کی کتابیں جو ہے وہ آپ کو عقل سے بالکل حاضر ناظر رکھ کے عقل کو پڑھا جاتا ہے، ایکسپٹ قرآن، ٹھیک ہے۔ اول تو یہ کتاب والی بات جو ہے وہ آپ کو کنسپٹ ہی نہیں رکھنا ہے، لیکن اگر کتاب والی بات بھی اگر کنسپٹ لے کے چلتے ہیں تو کتاب کو بھی سمجھ کے پڑھا جاتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، اور دنیا کی کتابیں ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں سمجھ کے، ٹھیک ہے، تو کتاب وہ قرآن جو ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، پوری زندگی قرآن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں نماز میں، پتہ کوئی نہیں رہتا کہ کیا پڑھا کیا نہیں، کیا چیز کہہ رہے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی وجہ سے آپ کو کیا ہے کہ آپ کو روح جو ہے عبادت کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور اس کا اثر کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل ہم اس کی مثال آپ کو دیتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ آپ کو سپوز دیٹ کہ آپ کو بنگالی بولتا ہے کوئی انسان، ٹھیک ہے، آپ کو ہم لوگوں کو بنگالی نہیں آتی، اب وہ آئے اور مجھے گالی دینا شروع کر دے بنگالی میں، ٹھیک ہے، مجھے طیش آئے گا، مجھے غصہ آئے گا، بتائیے،
مجھے وہ بنگالی میں گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مجھے بنگالی کوئی آتی نہیں، غصہ آئے گا؟ بٹ نیچرل چیز ہے، غصہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ لینگویج کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا میسج کیا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی میں نے بنگالی سیکھ لی تو ویسے ہی میرا جو تیور جو ہے وہ 180 ڈگری، ٹھیک ہے، وہ گھوم گیا۔ تو پتہ چلا لینگویج میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ میسج جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ مقصد کیا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا وہ کہہ رہا ہے تو کون کہہ رہا ہے، یہ بھی دیکھنا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ صرف آپ کو باتوں کا وزن نہیں ہوتا بھائی، ایک بات کہے، فار ایگزامپل ایک بڑی بہن ہے، چھوٹا بھائی گھر میں ہے، ٹھیک ہے، بڑی بہن کہہ رہی ہے کہ وہ کیا نام ہے اپنا تم بیڈ سے ٹھیک سے اٹھا کرو جی، سو کے تو نا یہ کیا کرو، تو کیا نام ہے مچھردانی کھول کے اٹھا کرو، اس کی وہ بار بار کہتی ہے، اس کا کوئی نہیں مانتا، مطلب وہ بھائی اس کی بات کا کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، لیکن وہی اس کے والد کہتے ہیں یا اس کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا تم کو جو ہے نا یہ کھول کے اٹھا دینا ہے، ٹھیک ہے، سلیقے سے بیڈ کو کر دینا ہے، تو بتائیے کس کی اہمیت وہ لے گا، کس کی بات کا امپورٹنس وہ جو ہے نا اس کی نگاہ میں کس کی بات کی امپورٹنس وہ بیٹھے گی؟ ظاہر بات ہے جس کی آپ کو زیادہ قدر ہوگی، ٹھیک ہے، تو ماں باپ کی قدر زیادہ ہے تو بات کا بھی امپورٹنس زیادہ ہو گیا نا۔ تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کو بات، ایک تو میسج اس کا الگ امپورٹنس ہے، اور جو بول رہا ہے جو میسج وہ دے رہا ہے اس کا الگ امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ دونوں پہلو سے، یہ دونوں امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے ہمیں تو کیا سمجھ میں آئے گی، لیکن پھر بھی چلیں ہمارے لیے قرآن ہے نا بھائی، تو ہم ہی تو اس کو سنبھالیں گے نا، دونوں ہاتھ پسار کے بولا ہے کہ اللہ قرآن ہم کو دے دیجئے، انسان نے لیا نا قرآن کو، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ہم نے پہاڑ سے پوچھا، یعنی ہم اپنی زبان میں ترجمہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، پہاڑ سے یہ کہا کہ تجھ پہ قرآن کا نزول ہو، تو پہاڑ نے کہا ہم بھیا ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنا بھاری کلام، اتنا وزنی کلام، میرا وجود رہے گا پرزا ہو جائیں گے ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں اللہ پاک، ٹھیک ہے، وہ مطلب رائے کے طور پہ پوچھا پہاڑ سے، لیکن اللہ پاک پھر بولتا ہے کہ یہ جو ہے نا انسان احمق، اس نے جو ہے اتنے بھاری کلام کا وزن اٹھانے کے لیے ہاں 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 ٹھیک ہے کر لیا، اور کیا نہیں پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو بہت بڑی ذمہ داری ملی ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا، جس دن احساس ہو جائے گا اس دن رات کی نیند اڑ جائے گی، ٹھیک ہے، جس دن احساس ہو جائے گا کہ یہ امت، اچھا یہ امت کیا ہے، جسم کے مثل ہے، اچھا جسم کو جیسے درد ہوتا ہے ویسے جیسے آنسر میں درد ہو رہا ہے تو پورا جسم لرز رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک انگوٹھے میں ذرا سا آپ کو ٹھوکر لگ گئی تھی اور پورا دم پک کے تیار ہو گیا انگوٹھا، وہ پورا ٹس سارا پورا پیر درد دے رہا ہے، پورا منہ سے سسکاری نکل رہی ہے، آنکھ سے آنسو، کیوں بھائی کیوں انوالو ہے، سب کوئی غم میں کیوں مبتلا ہو گیا، آنکھ ناک منہ سب وہ انگوٹھے کے غم میں کیوں مبتلا ہو گیا؟ تو نہیں بھائی، سب کا کنیکشن ہے ایک جسم کی طرح، ٹھیک ہو گیا، ایک جسم جو ہے وہ آپ کو ہر عضو ایک جسم مل کے بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ امت ایک جسم کے مثل ہے، یہ امت ایک جسم کے مثل ہے، جہاں بھی کوئی حصہ دکھے گا پورا جسم لرزے گا، کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ کبھی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے؟ ہمیں فیل ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس پیغام ربانی بھی نہیں، یعنی ہے تو پیغام ربانی ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے زندگی میں نہیں ہے، یعنی ہمارے عملی طور پر نہیں ہے، نہ پیغام رسول ہے، ٹھیک ہے، پیغام رسول بھی وہی پیغام ربانی ہی تھا، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں ذمہ داری کا احساس ہی کوئی نہیں ہے، جس دن احساس ہو جائے گا کہ باپ رے اتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں نا وہ تو وہی بولتے ہیں کہ اچھا کھانا نہیں حلق سے نکلے نیچے اترے، تو اللہ کرے یہ قوم کو اللہ احساس دلائے، کیا بولے ہم بس۔ تو یہ اوور آل بات یہ ہے کہ آپ کو جو کلام، جو میسج، اس میسج کا امپورٹنس اور جس نے یہ میسج بولا ہے اس کا امپورٹنس، ٹھیک ہے، ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کو آپ نے جب بھی پڑھنا یا سمجھنا ہے ان دونوں کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوشش جب یہ مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے نا، اور پھر اس کو وہ 4 کنڈیشن 5 کنڈیشن لگاتے ہوئے، تو پھر آپ کو اس کا جو ہے نا قرآن نے پھر وعدہ کیا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اپنا اثر دکھاتے ہیں تمہاری زندگی پہ کیسا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو وہ پھر زندگی تبدیل کرتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر انسان ہی جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، طرح کی وہ غلط فہمی کا شکار ہو کے پھر اس سے کچھ کا کچھ نکالتا ہے۔ آپ یقین کیجئے اس سے لوگ بہت گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا قرآن گمراہ کرتا ہے؟ جی نہیں، قرآن گمراہ نہیں کرتا، اصل میں وہ جو ہے نا عقیدوں کی پٹی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ کا کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی ویژن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی دوربین لے کے آتے ہیں آلریڈی، اور یہ فکس کر چکے ہوتے دماغ میں کہ ہم اسی دوربین سے دیکھ کریں گے، ہم کو کوئی اور دوربین سے دیکھنا ہی نہیں ہے، اسی دوربین سے دیکھنا ہے، تو وہ دوربین میں جو نظر آئے گا پھر وہی وہ اس کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کوئی شخص تھا، ہم کیا بولے، لعنت اللہ، کہ آپ کو وہ شخص جو ہے وہ
आलिम दीन था, ठीक हो गया, आलिम दीन था। अब वो पंडित और पता नहीं क्या शंकर है, वो क्या करके नाम है उसका, तो बड़ा मजाक उड़ा रहा था वो, हम बोला 1 नंबर का जाहिल है ये, यही होता है, यही होता है, ठीक है। तो वो मतलब क्या आयत को टुकड़ा, वो आयत लेके कोई, और फिर उसको बोल रहा है ये कुरान तो ऐसे कहता है, और हुदल लिल मुमिनीन है ये, तो भाई हुदल लिल मुमिनीन कहता है कि नहीं कहता, फिर मजाक उड़वा रहा है हिंदू से कि हाँ 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 ऐसा कहता है, ठीक है। तो भाई बताओ कि फिर इंसान के लिए कहाँ से ये हिदायत है, तो ये जाहिल कहीं का, तेरे को ये नजर नहीं आया कि हुदल लिन्नास भी कहता है कुरान। तो पता चला कि जो तरीका होता है, जो रूल एंड रेगुलेशन के साथ किसी चीज को सीखा समझा जाता है, ठीक है, उठे पुठे किसी चीज को यूज करने लगते हैं क्या, कि उसके बारे में पहले सीखते हैं। कोई आपको क्या नाम है, वॉशिंग मशीन न्यू लाया है, उसका पहले पढ़ते हैं कि क्या है, कैसे यूज करना, क्या पलक, क्या चीज रही क्या नहीं, ठीक है, वो डूज एंड डोंट्स, ठीक है। तो वो करना नहीं है, और फिर वो जो है ना तुम्हें जो है ना वो ये करते हो, ये कहते हो कि फिर कुरान जो है वो माज़अल्लाह उसमें कमी कोताही है, कमी कोताही तुम्हारी खोपड़ी में है, ठीक है, वो कमी कोताही कुरान में नहीं है। और लाजिमन कुरान को ये करना था कि अपने आस्तीन के सांप को जाहिर कर देना था, तो तुम जाहिर हो गए, ठीक है। बेहतर हुआ कि तुम जो है इस्लाम का नुकसान करने वाले ओपन होकर बन गए। अगर तुम ये वही जो है ना मतलब कि अंदर अंदर रहते तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता, ठीक है। तो इस तरह से लोग जो है गुमराह भी होते हैं। बहुत सारे मुसलमान जो है वो ये आपको अभी तो धड़ेले से दर्जन बन रहे हैं। अभी ये क्या बोलते हैं उसको जी, जो कोई गॉड पे बिलीव नहीं करता है, एथेइस्ट बोलते हैं ना, एथेइस्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो अब पाकिस्तान में तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोशन है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो वही जाहिल बना वाली बात कि अच्छा ये अल्लाह पाक कैसे है, तो मतलब अर्श पे है तो अर्श कैसे है भाई, जन्नत जब इतनी बड़ी कहता है अल्लाह पाक के, मतलब जन्नत है जहाँ से जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी, मशरिक से मगरिब तक, तो बताओ फिर जहन्नुम कहाँ चली जाएगी। पगली बुढ़ा ही बात, पगला बुढ़ा सवाल, ठीक है। तो वो हिदायत की तलब नहीं होती, वो ये बात की तलब नहीं होती कि अल्लाह मुझे हिदायत सुझाइए इससे, वो ये तलब होती है कि इससे हम खुराफात निकालेंगे, ठीक हो गया। तो खुराफात असल में कुरान से नहीं निकल रहा होता है, वो कुरान के जरिए से आपके दिमाग से खुराफात निकल रहा होता है, ठीक है। वो आप कुरान से नहीं खुराफात निकाल रहे होते हैं। और आपकी अकल इतनी बित्ती भर की, और आप कुरान को पूरी तरह से समझ लीजिए तो फिर क्या ही बात है, ठीक हो गया। तो हर चीज़ जो है बताएंगे कभी तफसील से इंशाल्लाह कि वो जो है ना ईमान बिल गैब भी कोई चीज़ होती है। बहरहाल इसको यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं तफसीर को इंशाल्लाह। नाउ कम्स टू सीरा। सबने नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब देखिएगा यहाँ जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, शिजरा नसब जो है वो खोलिएगा आप लोग, इंशाल्लाह हम बताते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि शिजरा नसब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदनान जो है ना, अदनान वो आइन दाल नून अलिफ नून से है। अदनान जो है आपको वहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिजरा मुबारक अपनी ज़ुबान अतहर से हदीस में फरमाया है, ठीक है। अदनान तक, अदनान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में एक आदमी गुजरे हैं, ठीक है। बाप दादा के दादा के दादा के दादा के दादा 21वीं पुश्त पे जाके 21, ठीक है, 21वीं पुश्त पे जाकर एक शख्स अदनान नामी गुजरे हैं, जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिजरा मुबारक अपनी ज़ुबान से बोलते हैं कि यहाँ तक मुझे मतलब बताते हैं। फिर उसके बाद आगे बोलते हैं कि यहाँ से फिर सीरत निगारों ने क्या किया है, गड़बड़ी की है, ठीक है। मेरे शिजरा नसब को बोलने में, बताने में गड़बड़ी की है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद नहीं बताते हैं। यही वजह है कि हम आपको जो शिजरा नसब दिया है अदनान तक का दिया है, और अदनान को फिर मंसूब हम किया है मिन वलद इस्माइल, यानी मिन मतलब से होता है, वलद मतलब बेटा, इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटा अदनान, ठीक हो गया। यानी बेटा मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटा वो नहीं थे, मतलब बेटा के बेटा होंगे, बहुत सारा सिलसिला चला होगा, डायरेक्ट हम बोल दिया मिन वलद इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से, ठीक हो गया। अब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है, इब्न इब्राहिम है, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क्या हैं, वो फर्जंद हैं, ठीक हो गया। अब ये आपको लास्ट जो है वो कहाँ हो रहा है, अदनान पे सम अप हो रहा है। कहाँ हो रहा है, अदनान दिख रहा है, अदनान सबको सेकंड लाइन में जो अदनान है वो दिख रहा है, अबुल अंबिया व इमामुल लिन्नास से ऊपर 2 लाइन एरो। शिजरा नसब खोलिएगा तो समझ में आएगा, इसीलिए हम बोला था आप लोगों ने लिखना लाजमी है, ठीक है।
چلے اب آتے ہیں پڑھنا کس طرح سے ہے. تو پڑھنا اس طرح سے ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ چونکہ میرے پاس اتنا لمبا وہ نہیں تھا یار پیج، کہاں سے ہم اتنا لمبا لائیں کہ پورا ایک بار میں ایک ہی لائن میں لکھ دیتے. تو کیا ہوتا ہے نا کہ ایک لائن میں جو ہے نا جا کے دیکھیں نیچے جو ہے ابن کنانہ آیا ہے نا، گولتا جو ہے وہ ہا ساکنہ بن جائے گی. ہاں وہ کنانت نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ جو بھی گولتا ہے نا وہ ہا پڑھی جائے گی، چھوٹی ہا ہوتی ہے نا، چھوٹی ہا وہ ویسے ابن کنانہ نہ. ٹھیک ہو گیا؟ وقف کرنے سے گولتا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. ابن کنانہ جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے نا ان کے ابا جو کون ہوئے؟ ابن خزیمہ ہوئے. خزیمہ ٹھیک ہے، یعنی ابن کنانہ کے بعد ایرو دے کے ہم پھر نیچے لکھتے ہیں، لیکن جگہ ہی کوئی نہیں تھی تو اس لیے ہم کو بغل میں لکھنا پڑ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے یہ سمجھ لینا کہ یہ پہلی لائن ہو گئی، اس کے بعد ابن کنانہ کے بعد کیا ہے؟ ابن خزیمہ. اچھا یہ ابن 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 کیا لکھا ہوا ہے؟ ابن تو ابن نام نہیں ہے، ابن کیا ہے؟ بیٹا. ابن کیا ہے؟ بیٹا. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ، یعنی عبداللہ کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی ابن آ رہا ہے نا وہ بیٹے ہیں، ارے جو بھی ابن لگ کے آ رہا ہے نا وہ باپ ہیں اوپر والے کے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ، تو عبداللہ کیا ہو جائیں گے؟ باپ ہو جائیں گے کس کے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک ہو گیا؟ پھر بول رہے ہیں ابن عبد المطلب، تو اب یہ عبد المطلب کس کے ابا ہو جائیں گے؟ عبداللہ کے. ٹھیک ہے، ابن ہاشم، تو ہاشم کس کے ابا ہو جائیں گے؟ عبد المطلب کے. آئی بات سمجھ میں؟ کیسے پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو نیچے والا ہے نا، جو نیچے والا ہے وہ ابا ہے کس کے؟ اوپر والے کے. ٹھیک ہے، جو نیچے والے ہیں وہ کیا ہے؟ ابا ہیں اوپر والے کے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح سے آپ کو شجر نسب جاری ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ابن عبداللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ویں پشت پہ جا کے عدنان کا سلسلہ نسب وہاں جا کے سبب ہوا ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدنان پہ جا کے وہ جا کے رکا ہے. تو 21ویں پشت پہ پڑھتے ہیں باپ دادا میں عدنان نامی ایک شخص، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شجر نسب خود اپنی زبان سے بولا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور چونکہ جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو نبی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند مبارک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کے رحمۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے تھے، اسحاق اور اسماعیل. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم بتائیں گے ڈیٹیل سے آگے بھی انشاءاللہ. تو اسحاق کیا ہو گیا؟ ہاں یہاں تک عدنان تک اوتھینٹک ہے. اس کے بعد بھی سیرت نگاروں نے آگے بڑھایا ہے. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تک کا شجر نسب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک نہیں بولا. لہٰذا میری جسارت نہیں ہوئی کہ ہم وہاں تک جا کے بولیں. جب میرے نبی نے نہیں بولا تو ہم کون ہوتے کھیت کی مولی جو ہم اپنے سے لب 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 کر دیں، اور جبکہ اوتھینٹیکیٹڈ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ نہ بولا جائے وہاں سے جو ہے نا پھر آپ کو یہ کہہ دیا جائے ڈائریکٹ من ولد اسماعیل. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں یہ کیا بول رہے تھے جی؟ ہاں، اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے تھے، اسحاق اور اسماعیل. ٹھیک ہے، دونوں نبی تھے. اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل قوم آئی، اور اسماعیل علیہ السلام سے کون آئے؟ اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آئے تھے. لاسٹ نبی جو ہے اینڈ ہوا ہے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جا کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور وہ ہیں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل 2 بیٹے ہوئے نا، اسحاق اور اسماعیل. تو اسماعیل کے جو بچے ہوئے آگے چل کے اس میں اللہ والے بہت آئے ہیں، نیک آئے ہیں، لیکن نبی نہیں آئے. نبی لاسٹ جا کے ہے نا کون آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام. اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کس سے مل جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے جا کے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے جا کے شجر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کہاں جا کے مل رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کو تو اچھا قبیلہ کیا تھا؟ قبیلہ جو ہوتا ہے وہ قبیلہ کہتے ہیں a group of people, tribes کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس ٹائم ٹرائبس تھا. ٹرائبس آپ کو certain kind of group of people جو لوگ رہتے تھے، مطلب ایسا ہوتا تھا نا کہ جیسے ہم بتا رہے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کچھ ایسے
بچے ہوئے. اب ان کے جو بچے ہوئے نا, ان بچے میں کوئی ایک بچہ مشہور ہو گیا, آگے چل کے کوئی ایسی شخصیت اس نے کارنامہ انجام دیا کہ اس سے مشہور ہو گیا, پھر اس کے نام پہ ایک ٹرائب چل گئی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ٹھیک ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کون تھا؟ قریش تھا. قبیلہ کیا تھا؟ قریش تھا. اور خاندان کیا تھا؟ بنو ہاشم. خاندان کیا تھا؟ بنو ہاشم. آپ کے پردادا ہاشم کے نام پر آپ کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم, ٹھیک ہے. بنو کہتے ہیں بیٹوں کو, اور ہاشم یعنی ہاشم کے بچے وغیرہ, ٹھیک ہو گیا, بنو ہاشم. دیکھیں یہاں لکھ دے رہے ہیں, اگر کسی کو لکھنا ہے تو یہاں لکھ لیجئے گا. یہاں عربی میں ہم لکھ دیا با نون واو چھوٹی ہا الف شین میم, بنو ہاشم, ٹھیک ہو گیا. خاندان کیا ہوا؟ یہ چھوٹا چھوٹا پوائنٹ ہے, آپ نے نوٹ کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. دیکھیں سیرت کا آپ کو نوٹس بنانا ہوگا, ٹھیک ہے, کوشش کیجئے بنانے کی, کیونکہ آپ کو سیرت یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. قرآن تو ہمیں چلے پڑھنا, قرآن بھی بالکل یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ پڑھتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے, لیکن سیرت کو باقاعدہ پڑھتے پڑھتے یاد کر لینا ہے, ٹھیک ہے, وہ حصہ یاد کر لینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا ہوا؟ بنو ہاشم. اور آپ کو قبیلہ کیا ہوا؟ قریش. قبیلہ کیا ہوا؟ قریش. اب آتے ہیں آپ کو ماں کی طرف. ماں جو ہے آمینہ ہے, ٹھیک ہے, ان کے جو والد کا نام تھا وہب تھا, ٹھیک ہے. آمینہ جو تھی قریشی قبیلے سے تھی, لیکن آپ کو ان کا جو خاندان تھا وہ بنو زہرہ کہلاتا تھا. کیا کہلاتا تھا؟ بنو زہرہ. دیکھیں آپ نے اپنے ذہن کو ضرور بنانا ہے کہ اب آپ نے ذہن جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ دور کی طرف لے جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے بنو زہرہ, بنو ہاشم, تو آپ نے سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. ٹرائی کیجیے گا اور اخلاص سے نیت رکھیے گا, تو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کبھی نہ کبھی سمجھ آئے گا, ٹھیک ہے. اخلاص والے کو عشق نصیب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے نا اکتا کے پڑھتا ہے پھر اس کو سیکھنا ہی مقصد نہیں ہوتا, یا کچھ ایسے ہی ٹائم پاس والی بات ہوتی ہے, تو اس کو رہتی ہے حیات تک بڈھا ہو جاتا ہے, کچھ نہیں سمجھ میں آتا, ٹھیک ہے. سمجھ میں آنا دور کی بات, عشق بھی نہیں پیدا ہوتا, ٹھیک ہے. تو آپ نے آج نہیں سمجھ آ رہا, پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے, سمجھ آ جائے گا. جب بار بار ریپیٹ ہوگا نا ہوگی نا چیزیں, سمجھ آ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو بنو زہرہ آپ کو ایک خاندان ہے, ٹھیک ہے. زہرہ نامی ایک شخص تھے, انہی سے آپ کو منسوب ہو گیا بنو زہرہ. تو بنو زہرہ سے تھی کیا؟ آمینہ, ٹھیک ہے. اماں جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کس سے تھی؟ بنو زہرہ سے تھی. اور والد جو تھے کس سے تھے؟ بنو ہاشم سے, ٹھیک ہے. تو بنو زہرہ سے تھی. اب یہ ہم نسب نامہ ہم پڑھ دیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں کیسے پڑھیے گا آپ, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. اچھا ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے محمد کے بعد کیا بولتی ہیں؟ عام طور پر قاعدہ کلیہ کیا ہے, سب لوگ جو ہے وہ عام طور پر کیا بولتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, یہی بولتے ہیں نا, علیہ کے بعد وسلم بولتے ہیں نا. لیکن دیکھیں آپ کو یہ درود کا جو ہے نا, درود کے ساتھ خیانت ہے, ٹھیک ہے. درود کا حق نہیں ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے نا مطلب یہ چیز پسند نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے کو ہٹا کے اور میرے خاندان کو ہٹا دیا جائے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں آپ کا خاندان وہاں ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا دعا بھی جب دیں گے تو آپ کو ساتھ میں اہل البیت کو جوڑنا ہے, آل کو جوڑنا ہے, ٹھیک ہے. تو آج کے بعد سے آپ زبان نہیں چڑھے گی ابھی فوراً سے, کیونکہ بات ہے ظاہر بات ہے کہ عادت پڑی ہوئی ہے علیہ وسلم کہنے کی. لیکن آپ یقین کریں کہ ایک دور میرا بھی تھا, بالکل زبان پہ نہیں چڑھتا تھا, لیکن جب عشق پیدا ہوا کہ نہیں ہم کو بولنا ہے تو بولنا ہے بس, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے نا کیا کر لیتے تھے, لکھ لیتے تھے کہیں پہ, ٹھیک ہے. اور لکھ کے رکھ لیا تھا, پرچی ساٹ لیا تھا کہیں پہ, یا کہیں بورڈ پہ لکھ لیا, کہیں پہ بھی جس کو یاد کرنا رہتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں. یا تو ہم بورڈ پہ لکھ لیتے ہیں یا کہیں پہ پیپر میں لکھ کے چپکا دیتے ہیں جب تک یاد نہ ہو جائے. جب یاد ہو جاتا ہے تو چپکا رہنے دیتے ہیں, یا نہیں تو پھر اکھاڑ دیتے ہیں کہیں اور رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہم پھر لکھا تھا عربی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, علیہ کے بعد وعلی آلہ وسلم, ٹھیک ہے. آپ یقین کیجئے عادت ڈالیے گا نا, آج سے اگر ابھی سے عادت ڈالیے گا, بولیے آپ لوگ اپنے اپنے میں, محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم, علیہ وعلی آلہ وسلم, ٹھیک ہے. یہ آپ نے بولنا ہے. ابھی زبان لڑکھڑا رہی ہے, بالکل ہی نہیں تیار ہے بولنے کے لیے, لیکن آپ یقین کریں عادت ڈال لیجیے گا تو ضد جیت جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایمان تو خاص کر کے ضد میں جیت جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے مشکل سے اگر لگاتار بولا نا, 10 بار بھی اگر آپ بولتی ہیں, 20 بار بھی اگر درود پڑھے تو اچھی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھوٹا سا اپنے آپ میں درود ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ کو پریکٹس اگر کرنی ہے نا, زبان کو جاری کرنا ہے کہ یہ والا آ جائے بولنے کے لیے, علیہ وسلم چھوٹ جائے, تو آپ ہے نا کیا کریں کہ 100 بار ہے نا اس کو نا پڑھنا شروع کریں,
ٹھیک ہے. 100 بار ڈیلی پڑھیں, دیکھیں ایک ہفتے میں کیسے زبان جاری ہو جاتی ہے, بالکل آسان لگنے لگے گا بولنے میں. اور پھر آپ کو جب بھی درود پڑھنا, جب بھی آپ کو محمد کا نام آئے تو آپ نے کیا بولنا ہے, صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم. پھر آپ جھٹ سے بول دیجیے گا, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ یاد رکھیے گا کہ آل کے ساتھ بغیر درود نہیں پڑھنا چاہیے. پڑھ سکتے ہیں, پڑھنے میں وہ گناہ نہیں ہوگا, لیکن نہیں پڑھنا چاہیے, نامناسب بات ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ میری آل کو جوڑو ساتھ میں. ٹھیک ہے, تو آل کو جوڑ کر یہ درود ہے. ٹھیک ہے, علیہ وسلم نہیں, علیہ وعلی آلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر. اب یہ فہر جو تھے نا, فہر کا نام ہی بولتے ہیں ایک روایت میں کہ قریش تھا, اور ایک روایت میں بولتے ہیں کہ نضر کا نام قریش تھا. فہر والی زیادہ روایت بولتے ہیں کہ فہر ہی کا نام قریش تھا. انہی کے نام پہ جو ہے نا قبیلہ قریش کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے, تو ابن فہر, ابن مالک, ابن نضر, ابن کنانہ, ابن خزیمہ, ابن مدرکہ, ابن الیاس, ابن مضر, ابن نزار, ابن معاد, ابن عدنان, من ولد اسماعیل, ابن ابراہیم, ابو الانبیاء و امام للناس. ابراہیم علیہ السلام کا یہ لقب ہے, ابو الانبیاء اور امام للناس, یہ اللہ نے ان کو لقب دیا تھا. ٹھیک ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے, آپ کو بتائیں گے جب آئے گی آیت تو انشاءاللہ تفسیر پڑھائیں گے نا, تو پھر وہاں سمجھیے گا. تو یہ آپ کو شجرہ نسب ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب جو شجرہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ان کے ابا کا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو فرق تو ہے نہیں, کیونکہ والد سے چلتا ہے خاندان, تو والد کا بھی ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہی شجرہ نسب ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آمینہ, چونکہ وہ خاندان ایک نہیں ہے, خاندان الگ ہو گیا, قبیلہ ایک ہے لیکن خاندان الگ ہو گیا, لہٰذا ان کا شجرہ نسب الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہ بنو زہرہ سے تھیں, اوپر ان کا قبیلہ لکھ دیا ہے بنو زہرہ. ٹھیک ہے, آمینہ کا قبیلہ کیا تھا, بنو زہرہ, یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بولا نا کہ محبت پیدا کیجئے کہ ٹھیک ہے, تو یاد ہوگا انشاءاللہ. بنو زہرہ, آمینہ بنت وہب, یہ کس کی بیٹی تھی, بنت مطلب بیٹی ہوتی ہے, وہب مطلب نام ہے, وہب ابا کے ان کا. تو آمینہ بنت وہب, اب یہ وہب کس کے بیٹے تھے, ابن عبد مناف, عبد مناف کے یہ بیٹے تھے. کس کے بیٹے تھے, عبد مناف کے. اچھا, یہ عبد مناف جو آیا نا ابن ہاشم کے پاس, دیکھیے ابن عبد مناف جو آیا ہے نا, وہ والا عبد مناف نہیں ہے. یہ عبد مناف جو ہے یہ کوئی اور ہے, وہ عبد مناف کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم دیکھیے 1 اور 2 کر کے دے دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو عبد مناف ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ نسب پہلے لائن, یہ ہاشم والا جو ابن ہاشم کے بعد جو ابن عبد مناف ہے وہ عبد مناف, اور یہ جو بنت وہب اور ابن عبد مناف آمینہ والا جو پڑھ رہے ہیں, یہ دونوں عبد مناف الگ الگ ہیں. کنفیوز نہیں ہو جائے گا, اس لیے 1 2 کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابن عبد مناف, ابن زہرہ, ابن قصی, ابن کلاب. پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں جا کر مل رہا ہے ان کا شجرہ. دیکھیں, عبد المطلب کون ہوئے, عبداللہ والد ہوئے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوئے عبداللہ, ان کے باپ کون ہوئے, عبد المطلب, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئے عبد المطلب. ہاشم ان کے ابا ہو گئے, دادا کے, تو دادا کے ابا کون ہوئے, پردادا ہو گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہاشم پردادا ہو گئے. اب پردادا کے آپ کو دادا, یعنی پردادا کے ابا ہوئے عبد مناف, اور عبد مناف کے ابا ہوئے قصی, یعنی ہاشم کے پردادا قصی. ٹھیک ہے, پردادا نہیں دادا. بہرحال قصی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ شجرہ نسب سے کیا ہوگا, جو ہے نا وہ قصی پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے آمینہ یعنی اپنے والدہ سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, قصی کے اصل میں جو ہے نا 8 بچے تھے, 8 بیٹے تھے ان کو, جس میں سے 4 جو ہے مشہور ہوئے. 4 بیٹے کا نام عبد العزیٰ, عبد مناف, عبد الدار اور زہرہ تھا, اور بھی بہت سارے تھے. 8 کا نام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, 4 جو ہے نا زیادہ امپورٹنٹ. تو عبد العزیٰ, عبد مناف, عبد الدار اور زہرہ. یہ عبد مناف جو وہی ہیں جو ہاشم کے ابا تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے ابا عبد مناف وہی تھے. ٹھیک ہے, یہ قصی کے بیٹے تھے, اور انہی کے بیٹے ایک اور تھے, قصی کے ایک اور بیٹے تھے زہرہ. یعنی اوور آل بات یہ نکل کے آ رہی ہے, دیکھیے کنفیوز نہیں ہوئیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے, سب سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ہاشم ہیں, ان کے جو ابا ہوئے عبد مناف جو ہوئے نا, انہی کے بھائی ہیں ایک زہرہ, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا شجرہ نسب چلا. ٹھیک ہے, آئی بات سمجھ میں. پردادا کے جو ابا ہیں عبد مناف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ابا ہیں عبد مناف, ان کے بھائی جو ہیں وہ زہرہ, انہی کے زہرہ, وہی زہرہ سے جو ہے نا انہی کے اولاد سے پھر جو ہے نا آمینہ آئیں. ٹھیک ہوا, آمینہ پیدا ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے خدیجہ,
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا سمجھ لیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بنو اسد سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا قبیلہ ایک ہے، قریشی قبیلے سے تھی، لیکن آپ کو خاندان الگ تھا، بنو اسد سے تھی، ٹھیک ہے۔ اب بنو اسد کہاں جا کے ملتے ہیں؟ قریش میں دیکھ لیں ذرا کہ ان کے ابا کا نام تھا خویلد، کیا نام تھا؟ خویلد۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کا نام کیا تھا؟ خویلد بنت خویلد، بنت مطلب بیٹی، خویلد مطلب نام ہو گیا وہی ابا کا، بنت خویلد۔ اب یہ خویلد جو تھے وہ کن کے بیٹا تھے؟ اسد کے، ابن اسد، اسد کے بیٹا تھے خویلد، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ابا ہیں ان کے جو ابا ہوئے اسد، یعنی دادا جو ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسد ہوئے۔ اب دادا کے ابا کون ہو گئے؟ عبد العزیٰ، عبد العزیٰ، ٹھیک ہے۔ اب یہ عبد العزیٰ جو ہے یہ آپ کو بھائی ہیں کس کے؟ وہی عبد مناف، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے جو ابا ہے نا عبد مناف، انہی کے بھائی عبد العزیٰ۔ بھی بتایا نا کہ قصی کے 4 بچے تھے، عبد العزیٰ، عبد مناف، عبد الدار اور زہرا، تو عبد مناف سے ہاشم وہ ہو گئے، عبد العزیٰ سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو زہرا سے آمینہ بنت وہب۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اوور آل ان کا سب کا قبیلہ ایک ہے، خاندان صرف الگ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم اصل میں یہ شجرہ سے بات جو ہے نا نکل کے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ سب نہیں دیا نا، اور میرے خیال سے آمینہ کیا دیا ہے، کیا دیا ہے دیکھا بھی نہیں یار، کیسے دیا ہے، کیا دیا ہے، فوٹو کھینچ کے آمینہ کا تو دیا ہے، چلے، لیکن یہ شجر نسب جو ہے نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے نا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتا دیں گے ہم، یہاں بتا دیں، اچھا چلے بتا دیتے ہیں یہاں خدیجہ، دیکھیں ہم آپ کو لکھتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ، اگر کسی کو نوٹ کرنا ہے تو وہ کاپی لے کے بیٹھ سکتی ہیں، نوٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خدیجہ، خدیجہ ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد یہ جو ہو گئی ان کے جو والد ہوئے یہ ہوئے، آپ کو ایسے لکھنا ہے بنت خویلد، خویلد بنت خویلد، یعنی ابا کون ہوئے خدیجہ کے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خویلد، اور یہ جو ہیں یہ جو خویلد جو ہیں یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ اسد کے بیٹا ہیں، اسد، یعنی خویلد کے باپ کا نام اسد ہوا، اور اسد کے باپ کا نام ہوا عبد العزیٰ، یہی عبد العزیٰ جو ہیں وہ کون ہیں؟ جو پردادا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں نا ہاشم، ان کے جو ابا عبد مناف ہے نا، عبد مناف کے بھائی ہیں یہ عبد العزیٰ، یعنی پتہ چلا کہ یہاں عبد مناف قصی پہ جا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شجرہ نسب مل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کلیئر ہے؟ کس کو پہنچ کر گیا؟ سمجھ میں آیا سب کو؟ اچھا کم سے کم کچھ نہ سمجھ میں آئے نا تو آپ ہے نا شجرہ نسب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یاد رکھ سکتی ہیں نا، ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا نا تو سمجھ میں آ جائے گا، بالکل واضح طور پہ دیکھیں نا ایرو دے دے کے ہم سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی پرابلم کا یہ جو ہے نا ریپیٹ کرے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں خویلد، ان کے جو والد جو خویلد ہیں وہ جو ہے نا بیٹا ہیں اسد کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام اسد ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ فوٹو ہم کھینچ کے دے رہے ہیں، یہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب۔ دیکھیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ اسد، باپ کا نام خویلد ہو گیا، دادا کا نام اسد ہو گیا، اور یہ دادا جو ہے نا یہ جو ہے جن کے دادا کے جو ابا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کے جو ابا ہیں وہ ہیں عبد العزیٰ، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہوئے؟ پردادا ہوئے نا عبد العزیٰ، خویلد باپ، اسد دادا، اور عبد العزیٰ کیا ہوئے؟ پردادا ہو گئے۔ یہی پردادا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں یہ پردادا ہیں کون؟ یہ آپ کو بھائی ہیں عبد مناف کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے ابا ہیں عبد مناف جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے جو ابا ہیں انہی کے بھائی ہیں عبد العزیٰ جو نبی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پردادا ہیں۔ آدھی بات سمجھ میں؟ اور یہ دونوں بھائی جو ہے نا عبد العزیٰ اور عبد مناف کس کے بیٹے ہیں؟ قصی کے، تو پتہ چلا کہ قصی پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب مل جاتا ہے جا کے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بات وہی ہو جاتی ہے کہ کتنا کتنا میتھس بنا کر بیٹھ گئے اور کتنے کتنے سائنس کے جو ہے نا ایکویشن سالو کر کے بیٹھ گئے، اور یہ ساری باتیں جو آتی ہیں تو شیطان یہ دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ پار جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، بالکل سمجھ میں آئے گا، اور ایسا سمجھ میں آئے گا کہ آپ دوسرے کو بتائیں گے انشاءاللہ، بس وہی بولتے ہیں کہ ذوق یقین رکھیے، ٹھیک ہے،
شوق پیدا کیجیے اور جو ہے نا مطلب عشق پیدا کیجیے، انشاءاللہ اخلاص نیت کے ساتھ سیکھیے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. ہمت نہیں آنے کی یار یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات ہو گئی، اتنا یہ بالکل پیپرس لگ رہا ہے، یا یہ کہ نہیں سمجھ میں آ رہا. جب سمجھ میں نہیں آتا تو موڈ بھی نہیں بنتا ہے پھر انسان کا. تو سمجھ میں آئے گا، جب ہم بول رہے ہیں نا سمجھ میں آئے گا. ہم کو بھی پار جاتا تھا جب شروع میں تھے نا، میرا بھی. اب ظاہر بات ہے کہ کوئی ولی اللہ پیٹ سے تو نہیں پیدا ہوتا نا، وہ ٹائم لگتا ہے انسان کو سدھرنے میں. تو وہ جو ہے نا ایک ٹائم تھا میرا بھی غفلت کا، اور ابھی بھی ہے غفلت کا. اللہ بس معاف کرے اور بہتر سے بہترین بنائے. لیکن جو وہ وقت ایک بہت ہی عرصہ گزرا جو زمانہ وہ غفلت کا، اس میں میرے کو بھی یہ کیفیت تھی دل کی کہ بالکل ہی پار جا رہا تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن اللہ نے پھر ایسا سمجھایا کہ دیکھیں آج ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہم ڈیلی پڑھتے ہیں اس کو، ڈیلی یاد کرتے ہیں؟ نہیں، بس ہم آپ کو کیا کرتے ہیں، پیج وائز رکھ لیا ہے، سمجھ لیا، اس کو نوٹ کر لیا، ڈیلی پڑھ لیتے ہیں، عشق سے سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی عشق کا مظاہرہ کرنا ہے اخلاص نیت کے ساتھ. وہ 4-5 کنڈیشن کے ساتھ آپ آئیے نا، پوری آپ چلتی پھرتی قرآن بن جائے گا انشاءاللہ. کیوں گھبرا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بالکل ہی یہ نہیں ہونا کہ مطلب کیا بات ہو گئی عجیب سی. ٹھیک ہے، آپ نے تسلی سے اس کو نوٹ کر لینا ہے، اور نوٹ کر کے پہلے خود پڑھیے گا. ٹھیک ہے، کیا ہے کیسے کیسے ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہم ریپیٹ جب کریں گے اس کو بار بار تو آپ کو کلیئر پہ اور کلیئر ہوتا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے یہاں پہ میرے کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.